إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ ڈر گئے۔ انسان کو جس امانت کا حامل بنایا ہے وہ یہ کہ باقی مخلوقات کی طرح وہ مجبور نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، لیکن اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا اس کے پاس امانت ہے۔ اس امانت کی پاسداری میں اس نے اپنی زندگی گزارنی۔ اللہ نے اسی مقصد کے لیے انسان کو عقل عطا کی، اچھائی برائی کی پہچان دی۔ اللہ نے اسی مقصد کے لیے انسان کے پاس انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اب انسان کو انبیاء نے واضح طور پر بتا دیا کہ آپ کے لیے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ اب اللہ کا کلام ہمارے پاس امانت ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کی ادائیگی کے لیے حکم دیا ہے۔ یہ امانت اسی طریقے سے درست ادا ہو سکتی ہے کہ امانت ادا کرنے کا طریقہ کار معلوم ہو۔ اللہ نے یہ طریقہ کار کتاب اللہ میں بتایا، سنت رسول کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے۔ اس امانت کا حق ادا کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے۔ انسان کتنا غافل ہے، اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتا ہے، نہ میں حکم سنوں نہ مجھے عمل کرنا پڑے۔ اپنی جوانی برباد کرتا ہے انسان، قوتیں، صلاحیتیں، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی قوت جو ہے ساری کی ساری کھانا بنانے کے لیے ملی ہے، گھر سنبھالنے کے لیے، ساری کی ساری فقط دنیا داری کے لیے اللہ نے دی ہے۔ کیا واقعی انسان بنانے کا مقصد اتنا ہی تھا کہ ہماری مارکیٹس آباد ہو جائیں، ہم مال کما لیں، دنیا میں نام کما لیں، اپنے جیسے 4 بچے پیدا کریں اور مر جائیں؟ اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یہ زندگی امتحان کے لیے، اور اس امتحان میں یا لوگ کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں، اور کامیابی یا ناکامی کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے کسی کے دل پر تو خشیت طاری کر دیتی ہے، کوئی اس کو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کے آگے گھر ہے، اس کی ایک مائنڈ سیٹنگ ہو چکی، یہ تمہارا گھر، یہ تمہارے بچے، گھر رہو اور گھر سنبھالو۔ نہیں پتا کہ اللہ نے میرے لیے کیا طریقہ زندگی اتارا ہے۔ علم نہیں ہے، فکر نہیں ہے، کیونکہ پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے۔ سمجھ نہیں ہے، اور سمجھ کے لیے انتظام بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی دعوت دے، کوئی اس کے لیے کنونس کرے، کنونس بھی نہیں ہوتے۔ ایسی بات ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ بس زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، عیش کرنا ہے، یا اپنے گھروں کو، بچوں کو سنبھالنا ہے اور مر جانا ہے۔ زندگی اتنی سستی تھی کھانا کھانے کے لیے، کیا پرندے جانور کم تھے؟ کیا لباس قدرتی طور پر ان کو نہیں دے رکھا تھا رب نے؟ کیا وہ اپنے بل اپنے گھر نہیں بناتے، اپنے جیسے بچے پیدا نہیں کرتے؟ لوگوں، انسان کی زندگی اس مقصد کے لیے نہیں، یہ بایولوجیکل نیڈز، ضروریات کو تو پورا کرنا ہے، پھر پورا کر کے کیا کرنا ہے؟ جانور تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کرتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے زندگی دی ہے، یا تو حلال جانور ہیں جن کو انسان کھا لیتے ہیں، پودوں کو بھی انسان کھا جاتے ہیں، ان کی زندگی کا تو مقصد ہے۔ باقی ایک دوسرے کو پھاڑ کھاتے ہیں، وہ اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے اصل مقاصد کو۔ ہم اپنی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس زندگی کا پروگرام ہے یہ اللہ کی کتاب۔ بولیے کون روکتا ہے اس کتاب کو سیکھنے سے؟ کون راستے کی رکاوٹ؟ کیوں آج تک نہ سیکھا؟ کیوں نہیں اسے سمجھا؟ کیوں اس کو اپنی ضرورت خیال نہیں کیا؟ کیوں خود کو محروم رکھا؟ حشر کے دن بھی ایسے ہی خالی ہاتھ خالی دامن یوں ہی چہرے لیے چلے جائیں گے؟ چاہتے ہی ہیں گھر کے قریب کوئی چھوٹی سی جگہ مل جائے جہاں پہ بیٹھے، چلو مل جل کے کھا پی بھی لیں اور تھوڑا سا جو ہے اسے پڑھ لیں، اور پڑھا ہوا ایک بیگ میں رکھیں، بیگ سنبھالے پھریں، زندگی نہ بدلے۔ یہ کتاب، اس کتاب کو سکھانے والے نبی نے کیسے اسے سکھایا تھا
جب کتاب کا علم دیا تھا تو کتاب کے علم دینے کے ساتھ ساتھ کس طرح سے تربیت کی تھی، اس پورے گروہ کو کیسے سنبھال کے رکھا تھا. انہی کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے. تو اسی رب نے یہاں یہ واضح کیا ہے کہ دیکھو اگر یہ پہاڑ پر بھی قرآن نازل کر دیا جاتا تو اس کی کیا حالت ہوتی، لیکن تم کیسے ہو، تم نے اپنے آپ کو اس کتاب سے بچا کے رکھا، حالانکہ کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے تھا. اس موقع پر اپنی زندگی کے لیے ضرور سوچ لیں، ارادہ کر لیں اس کتاب سے الگ نہیں رہنا انشاءاللہ. اب اس کتاب کے علم کو ضرور حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر،